رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان المحبين مخبرا وأمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند بلند صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بلند بلند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء مہدی کبریا شافی الجزا جمیعاً شفیع معظم تاجدار تاجدار صدر کے فخر موجودات باعثی تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ ذو القدر حضور الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع ثانی شریف کا ماہ مکرم اس ماہ مکرم بڑی گیارہویں شریف دا مہینہ کیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک نو نسبت حضور پیران دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت میرہ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک دینا. اجدہ خطبہ جمعت المبارک حضور بیار والی سرکار حیات طیبہ سیرت طیبہ نے چند خوشی کرانی. قرآن مجید فرقان حمید نے آیت مبارکہ پڑھی ولیاں دی پہچان عطا فرمائی. ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولیوں ہوندہ کہ جڑا ایمان لکے آبے ایمان والا بھی ہوگے اور متقی بھی ہوگے. قرآن مجید تعالیٰ کریم نے دوسری مقام سے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا وہ علم والے وہ علماء نے جڑے اللہ کو ڈر دے. تو معلوم ہو گیا کہ ولی دے واسطے ایمان والا ہونا بھی ضروری ہے, عالم ہونا بھی ضروری ہے اور متقی ہونا بھی ضروری ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ولیاں نے جڑی نشانیاں عطا فرمائیاں وہ بے شمار نے متعدد نے، مگر اللہ کریم نے اس مقام پہ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی اگر حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے تو آپ کی ساری زندگی زہد، تقوی، مجاہدہ، ریاضت دے نال تعبیر ہے۔ جیسی ریاضت اور مجاہدہ اور تقوی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا، شاید کسی دن نصیب چایا ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہونا جڑا مومن بھی ہوئے تے متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والا تو صرف مومن ہی نہ ہوئے، متقی بھی ہوئے۔ ہر مومن اللہ چاہتا ہے کہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ بار بار اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد پاک کی باپ والو حسنی سید نے تے ماں والو حسینی سید نے۔ آپ نے نجیب الطرفین سید کیا جاتا ہے، یعنی دونوں اطراف تو سید نے، ماں والو بھی سید نے تے باپ والو بھی سید نے۔ یعنی کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، حضرت امام حسن دی اولاد پاکی اور آپ دی امی جان حضرت ام الخیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد پاکی تو دونوں دے بچوں جڑی اولاد پیدا ہوئی، یعنی حضور غوث پاک انہاں نو حسنی حسینی سید کیا جا رہا ہے۔ اولاد بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی نے، اور ساری زندگی گزاری بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار کے مطابق۔ آپ فرماتے سن جو ملے شریعت مصطفیٰ نال ملے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے قدم تے ہوندا ہے، انہاں دے طریقے تے ہوندا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا جان دے قدم مبارک یعنی انہاں دے طریقے دے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، ساری زندگی تقوی، پرہیزگاری، زہد، مجاہدات اندر زندگی نے گزاریا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی کی سیرت میں بے شمار مرتبہ، بے شمار تقریرہ مختلف موضوعات کر چکے ہیں۔ آج دا خطبہ جمعہ المبارک غوث پاک رضی اللہ تعالی کی سیرت دے حوالہ نے اس عنوان دے تحت کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک نبی پاک دے جمال دے کمال دا مظہر سی، یعنی نبی پاک دا عکس۔ حضور علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کریے تے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا مطالعہ کریے۔ ایک ایک ادا نبی پاک ورگی اور ایک ایک کمال اللہ نے اپنے محبوب دے کمال دا صدقہ عطا فرمایا۔ یہ دیتے میں انشاءاللہ گفتگو کرنا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی دی سیرت متعلق بے شمار مرتبہ سن چکے ہو کہ آپ دی ولادت تے کیسے واقعات ہوئے، آپ دی امی جان دی حیات طیبہ کیسی، ابو جان دی سیرت سن چکے ہو۔ میں آج صرف غوث پاک رضی اللہ تعالی حیات طیبہ دے چند کو شیئر کرا۔ حضرت غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا تے آنے سجدہ کیتا۔ غوث پاک نے دنیا تے آنے روزہ رکھیا۔ میں عرض کیتا ہے کہ مظہر جمال مصطفیٰ تے مظہر کمال مصطفیٰ غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک نے آندیاں سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آندیاں روزہ رکھیا۔
یعنی کہ رمضان المبارک دا ماہ مکرم تے لوگوں نے پتہ نہیں کہ صبح عید ہے یا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ 29 روزے پورے ہو گئے۔ آسمان سے بدل چھا کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ روزہ رکھیے یا عید کریے۔ کسی نے آکھیا کہ او جڑا سیدہ دے گھر بچہ پیدا ہویا نا، سنیا اس صبح تو لے کے شام تک ماں دا دودھ نہیں پیتا، جے تے آج بچے نے دودھ پی لیا پھر عید ہے، یہ نہیں پیتا تے روزہ ہے۔ آکے پوچھا گیا تے پتہ لگا ماں جی نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے صبح دا دودھ نہیں پیتا۔ لوگ آکھیا آج 30واں روزہ ہے، روزہ رکھو، عید کل ہو گئے۔ یعنی مظہر کمال مصطفیٰ سے مظہر جمال مصطفیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گودی وچ پل رہے انج دیاں ماواں دیاں گودیاں چ ایویں دے لال کھیل رہے ماں او جنوں ساری زندگی غیر محرم نے ویکھے جدی آواز بھی کسی غیر محرم نے سنی نہیں نہ انہیں کسی غیر محرم دی آواز سنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے، 488 ہجری آپ بغداد شریف تشریف لے آئے تعلیم حاصل کرنے واسطے۔ ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد آئے، ادھر اپنے وقت دے بہت بڑے امام حضرت امام غزالی رحمت اللہ حجت الاسلام جڑے اس تو قبل بغداد دین دا دلہ پڑھا لے آپ نے خیال آیا کہ میں دین کے بڑا پڑھ لیا کہ بڑا پڑھا لیا کہ کوئی حقیقت علم بھی سکھ کے آواں اسے اللہ والے دی تلاش ہے جاواں اسی سال امام غزالی بغداد چھوڑ کے گئے کہ اسی سال حضرت غوث پاک بغداد تشریف لے آئے قرآن مجید حفظ کیا درس نظامی پڑھے 9 سال درس نظامی مکمل کر کے اپنے وقت دے عظیم علماء آپ کا شمار ہوا یاد رکھیے گا کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ پیر باہو نے فرمایا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، جڑا علم دین کے بغیر فقیری تے فقر اختیار کرے آپ ارشاد فرما دے کہ وہ فقر قبول نہیں وہ کدھر نہ کدھر ضرور پھٹک جاوے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد جدو تشریف لے آئے یاد رکھیے گا کہ ہر ولی دی کرامت اس ولی دے نبی دے موجدے دی دلیل ہوتی ہے۔ پھر عرض کرنا کہ ہر ولی دی کرامت اس ولی دا جڑا نبی اس نبی دے موجدے دی دلیل کبو یا ای بھی اس نبی دا موجدہ ہے۔ دلیل اس آواز دی کہ اگر ولی وچ ایک کمال ہے تے جس نبی دا امتی ہے پھر وہ دیکھا کیا کمال ہو بن گئے۔ تو ہر ولی دی کرامت اس ولی دے نبی دا موجدہ ہوندی ہے اور موجدے دا مظہر ہوندی ہے اور موجدے دی دلیل ہوندی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کثرت نال کرامات دا ظہور ہویا اور 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر صحابہ تو بعد جتنے بھی ولی آئے ان اولیاء جو کسے ولی سے کل اتنی کرامتاں دا ظہور نہیں ہویا جتنا غوث پاک دی حسبی پاک جو کرامتاں دا ظہور ہویا۔ نوجوانوں اگر ایک دن غوث پاک سے ایک کتاب بھی لکھی جاوے تے ہزاراں کتابہ بن گیا مگر ایتھے تے ہر لمحے غوث پاک دی سیرت طیبہ پوری دنیا اسلام دے اندر بے شمار کتابہ لکھی جا رہی ہیں نہ جانے کتنی لکھوں لکھا کتابہ غوث پاک دی سیرت طیبہ لکھی گئیاں وہ کمال ہے تو لکھی جا رہی ہیں۔ میں اس واسطے جو تمہیر سنا رہا کہ میں بڑا موڈ چیک کر کہ تو سب کی میں نہیں تقریر سننی ہے اچھا بولو سبحان اللہ۔
میں تو لمبی چوڑی تمہید نہیں جانا، میں تو مکمل اپنا عنوان انشاءاللہ عرض کرنا مختصر وقت دے اندر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد آیا تے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن وہ تے ختم ہو گئے۔ ہن فرماتے ہیں میں فاقے کٹ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن ایسے بھی میری زندگی جو گزرے نے کہ میں لقمہ بھی نہیں کھا رہا۔ 40 دن آپ ارشاد فرماتے ہیں کدے کدے میری حالت ہو جانی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا، بے ہوش ہو جانا۔ لوگاں نے مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا، آپ نے کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا۔ ایسا بھی وقت غوث پاک نے دیکھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک نے جنہ نے تقریباً زندگی دے 40 سال حضرت شیخ ابو الفتوح غوث پاک دے مرید نے فرماتے نے میں 40 سال غوث پاک دے نال گزارے۔ 40 سالہ وچ آپ نے فرماتے نے میں ایک دن بھی ایسا نہیں ویکھیا جس دن غوث پاک نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز نہ پڑھی ہو، یعنی جس وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی 40 سال فرماتے نے میں دیکھیا کہ اس وضو نال فجر دی نماز پڑھی، یعنی 40 سال بابا جی نے اپنی کمر بستر نہ لگا کے وچ کی نہیں۔ عشاء پڑھ کے حجرے سے جدو جاندے ساری رات ایک پاؤں تے کھلو کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال زندگی دے ہر رات میں ایک پاؤں تے کھلو کے پورے قرآن کی تلاوت کراتے چکی لگاتار مسلسل 15 سال ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن مجید پڑھے۔ اتنا مجاہدہ اتنی ریاضت غوث پاک نے فرمائی۔ بغداد اندر ایک برج سی مینار انہوں برج بغداد کیا جاتا سی۔ غوث پاک نے 11 سال اس مینار اس برج دے اندر عبادت کی تھی۔ آپ دی وجہ تو انہوں برج عجمی کیا جاتا ہے، عجمی موجود ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کرامتہ دا نام نہیں ہے۔ غوث پاک صرف 11ویں شریف والے صرف ایسے نہیں بن گئے کہ انہاں دا نام مشہور ہو گیا، نہیں۔ پیچھے ایک حسب بھی ہے، ایک نسب بھی ہے، پیچھے ریاضت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، علم بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم سن، توجہ ہے نا میرے وقت؟ میں توڑی مرضی دی تقریر سناؤں گا، پہلے تھوڑی جی میں اپنی مرضی دی کر لوں۔ اتنے بڑے عالم سن کے کسی نے مسئلہ پیش کیتا، حضور ایک مرد نے یہ منت منی، ایک سکرہ سکلی قسم اٹھا لے کہ میں او عبادت کروں گا کہ جڑی عبادت میرے کر دیا پوری کائنات جو کوئی اور نہ کردہ ہوئے، میں اللہ اس ویلے او عبادت کردہ ہوں۔ اگر میں نہ کراں کہ انہیں آکھے میری بیوی نو 3 طلاقاں۔ غوث پاک الفقہاء بڑے بڑے مسئلہ لے کے آگے حضور کون سی ایسی عبادت ہے کہ جڑی یہ بندہ کرے تو اس ویلے کوئی اور نہ کردہ ہوئے، ورنہ دی بیوی نو طلاق ہو جائے گی۔ غوث پاک دی فقاہت دیکھو، آپ نے فرمایا کہ انہوں کعبے چلے جاؤ تے کعبہ خالی کرو، مطاف جتے طواف کرتے ہیں تے انہوں کلے نو کیا طواف کر کائنات ایک ہی کعبہ ہے کہ اس ویلے طواف کلہ ہی کردہ ہوئے گا۔ ایک ایسی عبادت ہوئے گی کہ جنہی ادھے علاوہ کوئی اور پوری کائنات نہیں کردہ ہوئے۔ بڑے بڑے فقہاء غوث پاک دی فقاہت میں تسلیم کر گئی۔ اسے سبحان اللہ فرمائی ہی نہیں۔ چلو میں تو ہاں نے ایک پرید دی گل سنا دے پہلے غوث پاک سے بغداد شریف لے کے آگے علم حاصل کرتا۔ چلیے پیر باہو دے دربار عارفان دے سلطان نے فرمایا بغداد شہر سی نشان
نے میرا میرا ہی کی غوث پاک دے دور وچ جتنے ولی سن آپ نے جدو فرمایا نا ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے بغداد دی جامع مسجد دے ممبر ختم نبوت تے آپ نے بیٹھ کے فرمایا قدمی حالی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا جڑا میرا قدم ہے ہر ولی دے قدیاں تے یعنی جب تک غوث پاک دے قدم دی مہر نہ لگے وہ ولی نہیں بندا میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے پوری روح زمین جتھے جیڑا ولی خدا سی او دے کنا چ غوث پاک دی آواز گئی انہیں اپنی گردن جھکا دی تھی اس ویلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان دیا پہاڑیاں چ عبادت پہ کر دے سن کہ آپ نے ایسا کر کے گردن جھکائی تے گردن جھکا کے کندرے لاجپال تو ہڈا قدم میرے کندھے تے نہیں میرے سر تے بھی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک فتح دا دولا آپ نے فرمایا جے میرے مرشد نے آکھیا سی نا کہ تو ہڈا قدم میرے کندھے تے نہیں میرے سر تے بھی ہے میں نگاہ جھکا کے کہنا سونیا تیرا قدم میری اکھیاں دیاں پلکاں تے بھی ہے اس ویلے جن نے گردن جھکا وہ ولی بن گیا تے جڑے ولی نے گردن نہ جھکائی وہ ولایت تو خارج ہو گیا ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نے کیونکہ مظہر جمال مصطفیٰ نے میں ایدت مزید عرض کر دینا گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میں فاقیتی زندگی گزار رہا تعلیم بھی حاصل کر رہا آپ فرما دے کہ کئی دن گزر کے میں کھامن میں کچھ نہ ملیا تے میں خیال آیا کہ او جتھے بادشاہ کسرا دے اجڑے ہوئے محل نے جا کے بیٹھا اوتھے کو مینوں مباح چیز مل جائے مباح مطلب کہ حلال تے نہیں مل رہی او کھا لواں جڑی مباح ہے حرام بھی نہیں کیونکہ بھوک دے نال کدھر جان نہ نکل جاندے آپ فرماتے ہیں میں جدو بادشاہ کسرا دے اجڑے ہوئے محلہ وچ گیا تے میں جا کے ویکھیا اوتھے 70 ولی بیٹھے کنے 70 ولی بیٹھے جڑے بھوک دی وجہ تو اوتھے زندگی تے موت دے درمیان بیٹھے نے تے رزق دی تلاش وچ آئے آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ جے میں بھی ایتھے بیٹھ گیا تے 71 ہو جاون گے تے انہاں دے حصے دا کدھرے میں بھی نہ کھا جاواں آپ فرماتے ہیں میں مڑ بغداد آ گیا بغداد دے ایک محلے دی مسجد وچ میں بیٹھا آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر دے بعد ایک نوجوان آیا او دے ہتھاں وچ کھانا رکھ کے نا کہ او کھانا کھاون لگا تے مینوں کہندا کھا لو آپ فرماتے ہیں مینوں کتنی لقمہ اٹھا کے جدوں منہ وچ ڈالدا نا تے او دے ول ویکھ کے میرا منہ آپ ہی کھل جاندا ہے اتنی مینوں بھوک ہے آپ فرماتے ہیں نوجوان مینوں کہن لگا بچیا تو بھی کھا لے غوث پاک فرماتے ہیں ماں دے قریب آ کے جڑے ویلے 2-4 لقمے کھاتے او نوجوان کہن لگا بچیا تو کتھوں دے رہن والا ہے آپ نے فرمایا میں گیلان دے رہن والا میں جیلان شہر دے رہن والا انہیں آکھیا میں بھی جیلان تو آیا تے کہن لگا کہ کوئی عبد القادر نام دا بچہ ہوے آپ نے فرمایا میرا ہی نام عبد القادر ہے انہیں آکھیا کہ تیرا نام عبد القادر ہے تیری ماں نے مینوں بھیجیا 8 دینار دے کے بھیجیا کہ اج ڈھونڈ دیا 3 دن گزر گئے مینوں اج بھوک بڑی لگی تیرے پیسے دے نال میں کھانا خرید کے لے کے آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں سمجھدا تھا تو میرا حصہ پہ آسان ہے ان پتہ لگیا ہے میں تیرا حصہ پہ آسان دینار پیش کیتے Yeah.
انہیں دینار پیش کی تھے ایتواڑی امی نے 8 دینار بھیجے سان بھیجو میں 1 دینار دا کھانا خرید لیا غوث پاک فرما دینے کہ او باقی 7 دینار دا میں کھانا خرید لیا او جڑے 70 والی سان سارا انہوں نے دے آیا آپ فرما دینے شام تک میرے کو 1 دینار تے 1 درہم بھی نہیں سارے تقسیم کر دی مظہر جمال مصطفیٰ آپ جب ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتے رہے تے جڑا بہت تھوڑا اجتماع کرسیو 70,000 انسان کی ایتے سبحان اللہ کہنے سی غوث پاک جب خطاب فرما دے سن ہفتے 3 دن درس دے دے سن خطبہ فرما دے سن جمعہ رات دی صبح جمعہ دی صبح اتوار دی صبح اور منگل دی شام 3 دن غوث پاک تقریر فرما دے سن میں کتابت پڑھیا کہ 70,000 دا اجتماع ہوندہ سی اور اس 70,000 دے اجتماع جب وقت تے بڑے بڑے کتب تے ابدال بھی ہوندے سی بادشاہ بھی ہوندے سی عمراء رئیس تے وزراء بھی ہوندے سن تے غریب لوگ بھی ہوندے سن 400 علماء قلم تے دباغ لے کے تے غوث پاک نے گلاں لکھ دے ہوندے تھے ایسے ایسے نقطے غوث پاک نے بیان فرمائے کہ محدث ابن جوزی ورگا عظیم محدث غوث پاک دی آکے بارگاہ تے بیٹھے امتحان میں آئے کہ اتنا بڑا عالم ہے غوث پاک نے ایک آیت پڑھ کے نا او دیاں 11 تفسیراں کیتیاں نادے نے محدث ابن جوزی نے پوچھا تو انہوں یہ 11 تفسیراں کون دی ہیں فرماتے نے میں نے ساریاں آسیاں لے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آیت دیا اس تو بعد پھر 40 تفسیرہ بیان کی دیا محدث ابن جوزی نے نادے نے پوچھا تو انہوں دیا فرماتے نے ایک بھی نہیں منوں گی غوث پاک نے 40 مزید تفسیرہ بیان کی دیا تے 40 تفسیرات بیان کر کے فرماتے نے اگے ایسا بیان کیتا قال ہونا سی بیان کر لگیا حال آپ نے کال والے جب حال والا آئے تھے آپ نے بس اتنا ہی فرمایا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اتنا ہی فرمایا لوگ بے ہوش ہو گئے کوئی ادھر ڈگرے کوئی ادھر ڈگرے محدث ابن جوزی دی یہ حالت ہوگی کہ انہوں نے وجہ چاہ کے اپنے کپڑے پھاڑ لے جدو غوث پاک کال والو حال والا اور میں کتابت پڑھیا کہ آپ دی تقریر دے اندر لوگاں دی حالت ہو جاتی سی کہ آپ جدو خوف الہی بیان کر دے سن تے لوگاں دے کلیجے پھٹ جانے ایک تقریر کو 70 جنازے اٹھ دے سن ایسا تقریر دا عالم سی ایک کیوں سی یہ بھی میں جا کے بھی ذکر کرنا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو تقریر فرما دے گرامی قدر حضرات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک تقریر بھی آپ دی ایسی نہیں کہ جس تقریر کے دوران کئی لوگ مسلمان ہو کے نہ جاتے یعنی کہ عیسائی تحریے یہودی غوث پاک دی تقریر سنن واسطے آنا ہر تقریر جو کئی لوگ نے مسلمان ہو کے جانا کئی چور کے اچھل کے آتے نے توبہ کر کے جاتے نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن تقریر نہ کی تے مریدہ نے کہا بابا جی آج تقریر نہیں کرنی تے آج کوئی سخاوت بھی نہیں کی تھی آپ نے فرمایا سخاوت آج نہ کسی اور انداز دی کرنی ہے حضور کی میں فرما جاؤ بغداد تے چور ڈاکو کٹھے کر کے لے آؤ مرید گئے تے چوراں تے ڈاکوں نو کٹھا کر کے لے کے آئے آپ نے سامنے بٹھایا نا جدو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں خدمتگاراں پکڑ لیا نکارے پیران گل کرم دی بلی بنا
ولی بن رہی فرمایا آج آ سخاوت کرنی سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وقت دا خلیفہ آیا مستجد باللہ وقت دا خلیفہ آکے نہ تے غوث پاک نے انہیں درہم تے دینار پیش کیتے 10 تھیلیاں سونے دیاں اشرفیاں دی لے کے آیا 10 تھیلیاں غوث پاک نے قبول لگے آپ بادشاہاں نو نہ پسند کر دے نہ کدے کسے دے آیا بادشاہاں دے اٹھ کے کھڑے ہوندے سارے نہ آپ بادشاہاں دے کول بیٹھن والے نو پسند کر دے آپ فرماتے ہیں فقیر دا کی کام ہے کسے بادشاہ تے امیر دے کول جاوے آپ فرماتے ہیں سنو دا فقر خطرے چ پے جاندا ہے جڑا امیراں دے منہ تے جا کے فقیر بیٹھے او دا فقر خطرے چ پے جاندا ہے بادشاہ نے بڑا تے آپ نے 2 تھیلیاں قبول کیتیاں انہاں تھیلیاں نے پکڑ کے اس طرح ہاتھ تے دبایا تے وچ خون نکلیا تازہ خون ٹپکیا غوث پاک خلیفہ بل ویکھ کے فرمان لگے لوگاں دا خون چوس کے مینوں دے بنائے لوگاں دا خون چوس کے مینوں دے بنائے آپ نے ارشاد فرمایا اگر مینوں تیرا اے احساس نہ ہوتا کہ تیری نبی پاک دا رشتہ داری ہے تو دور دا رشتہ دار ہے نبی پاک دا آپ نے فرمایا میں انہاں تھیلیاں نو انہاں نے جوڑدا کہ خون ٹردا تیرے محل تک جاندا تے دنیا خون ٹردا ویکھدی آپ نے ارشاد فرمایا اے اوہی بادشاہ ہے قریب آ کے کہنے لگا حضور میرے دل دے اطمینان واسطے کوئی کرامت ہی وکھا دیو آپ نے فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے کہنے لگا میں سیب کھانا ہے نہ موسم سیب دا نہ علاقہ سیب والا تے کہنے لگا میں سیب کھلاؤ غوث پاک نے دونوں ہاتھ بلند ہوا چ کیتے تے دونوں ہاتھاں چ سیب آ گئے ایک خلیفہ نو دیتا ایک آپ کھان لگ پے آپ دا مٹھا خلیفہ نے جدوں سیب چیریا تے وچ کیڑے کہنے لگا ایک ہی ہے فرمان لگے اینو ظلم دے ہاتھ لگے نے اینو ظلم دے ہاتھ لگے نے اس واسطے دے کیڑے پیدا ہو گئے نے گرامی قدر حضرات دلاں دا شہنشاہ جسماں دا شہنشاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو نو اتنی کرامات دا ظہور میں کیڑی عرض کراں دبدبا اتنا روب اتنا چلاک اتنا کہ بڑے بڑے ولی حضرت شیخ بخا ورگے اور حضرت علی بن حلقی ورگے جدو غوث پاک دے دروازے تے ملن واسطے آندے نا تے پہلے جھاڑو پکڑ کے تے دروازے دی مٹی صاف کر دے پھر آپ دے بارگاہ تے جدو آندے نے پہلے اجازت باہر کھلو کے مانگ دے حضور اجازت ہوے تے اندر آ جائیے اپنے وقت دے بڑے بڑے پیڑے طریقہ جدو حاضر ہوندے نے تے غوث پاک اجازت دیندے نے پھر اندر آندے نے تے آ کے کھڑے رہندے نے غوث پاک فرماندے نے بیٹھ جاؤ پھر بھی نہیں بیٹھتے تے عرض کردے نے حضور امان ہے آپ فرماندے نے امان ہے پھر بیٹھتے ایسا اللہ نے روک تے دبدبا کیونکہ میں آکھیا سی کہ مظہر کمال مصطفیٰ تے مظہر جمال مصطفیٰ ہے تیرے نبی نے فرمایا کہ میرا روب اللہ نے میرے دشمناں تے دلاں دے اتنا رکھ دیتا ہے کہ میرا دشمن میرے کولوں تین دور ہوے اللہ دے دل تے میرا روب ڈال دیتا غوث پاک مظہر جمال مصطفیٰ مظہر کمال مصطفیٰ آپ دا بھی روب دلا ہوتے گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ممبر تے بیٹھ کے توجہ ہے ترنم اس واسطے نہیں لگا رہا میرا تھوڑا گلا بھی ڈسٹرب ہے سپرے دوستاں نے کی تو دی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا میں اس واسطے نہیں لگا رہا مگر یہ مطلب نہیں میں لگا نہیں سکتا سائیاں دی خیرات میرے تے الحمدللہ کریمہ دا کرم ہے مگر میں تانوں عرض کیتا میں تہاڈا جو موڈ چیک کرنا اے تہاڈے واسطے آسرا بھی ہے کہ مینوں حاجی نے پرچی دتی ہے کہ ماشاءاللہ کہندے نے اج بڑی 11ویں شہید ہے میں لنگر بھی سارے واسطے بنوا کے لے کے آیا تے جمعہ پر لنگر بھی ہے ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ اچھا اپنا تے نادے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ پرید دی گل کر غوث پاک ایک دن منبر تے بیٹھے تے آپ نے سینک آ گئے منبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا الحمدللہ یاد رکھو جدوں تو چھینکے
وہ الحمدللہ پڑھے. یہ کیوں پڑھے؟ یہ پھر کسی ویلے کر دے گا تفصیل درکار ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا الحمدللہ دی آواز سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے. جڑا نہ کہے انہیں حقوق العباد چٹنڈی ماری ہے. چھک مارن والا قیامت نو پوچھ سکتا ہے کہ میں الحمدللہ پڑھیا تے تو یرحمک اللہ کیوں نہیں آکھیا. ہن سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھکائی تھی اپنے منبر تے بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ. سارے مجمع نے بول گیا کہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. 70,000 بندے نے یرحمک اللہ آکھیا. میں کتاباں وچ پڑھیا اینی آواز بلندی ہوئی وقت خلیفہ اپنے محل دی مسجد وچ بیٹھا اینا شور چھڑیا. انہیں ملازماں نوں پوچھیا ویکھو یہ شور کیوں ہے میں کر گیا وا. ملازماں نے آکھیا شور کوئی نہیں اسے پاس نوں چھک آئی ہے. لوکاں نے یرحمک اللہ آکھیا. اینی غوث پاک دی محبت رب نے لوگاں دے دلاں وچ ڈالی. اچھا بولو سبحان اللہ. یعنی کہ آپ نے الحمدللہ آکھیا تے 70,000 بندے نے یرحمک اللہ دی پکار دیتی کہ بادشاہ دا محل لرز کے رہ گیا. گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سخی نبی پاک بھی سخی. میں تو انہوں مدح جمال مصطفیٰ دے کمال مصطفیٰ دے کرا. نبی پاک بھی سخی ایڈے سخی کہ اما عائشہ فرما دیا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ میرے نبی نے سخاوت کر دے سن جی میں موسلادھار بارش بس دی. اجنو پنجابی کہندے نا جھڑی لگ جانا. جدو جھڑی لگ جائے تو ساڑھے وڈیرے بزرگ کہتے ہیں کہ جھڑی لگ گئی انہوں 2-3 دن لگاتار بارش ہو گئی. دنے بھی بارش تے رات بھی بارش موسلادھار بارش جدو بسے تے بارش نہیں ویکھدی اونچا ہے کہ نیواں ہے گندا ہے کہ صاف ہے. بارش ہر جگہ ایک جیسی وسدی ہے. تے اما عائشہ نے نبی پاک دی سخاوت نو بارش نہ مثال دیتی. فرماتی ہے نبی پاک جدو سخاوت کر دے سن تے موسلادھار بارش وانگو وسدے سن. اپنا تے بیگانہ گندا تے مندا تے چنگا نہیں ویکھدے. سرکار ایک جیسی سخاوت کر دے. جدو آئی نا غوث پاک دی واری کیونکہ مظہر جمال کمال مصطفیٰ غوث پاک سنیے غوث پاک دریا دجلہ کے قریب گزرے تھے کہ مرا دریا دے کنارے کے لوگ کے پیا روے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا دریا دے پار جانا سی تے ملا نے مینوں بٹھایا نہیں. میرے کول پیسے نہیں نا تے ملا نے کشتی تے نہیں بٹھایا تے او ویکھو جا رہے. غوث پاک نے نہ کری اشرفیاں سونے دی اشرفیاں منگوائیاں تے منگوا کے اس بندے نوں دے کے فرماندے نے جا کے اس ملا نوں کری اشرفیاں دے تے انہوں میرا پیغام دے بھی کہ آج تو بعد کسے غریب نو انکار نہ کری. انہوں ملا نوں بھی دیتے اپنی قمیض اتار کے نا ایڈا سخی غوث پاک قمیض اتار کے تے اس غریب نو دیتی جڑا کنارے تے کھڑا سی. انہوں دے کے فرماندے نے میری قمیض رکھ لے. تھوڑی دیر بعد انہوں فرماندے نے قمیض بیچنی ہے. بولو سبحان اللہ. وہ کوئی ہے ایڈا سخی اپنی قمیض اتار کے پہلے تحفہ دیتا. تحفہ دے کے فرماندے نے قمیض بیچنی ہے. 20 دینار کٹ کے ہر تلی تے رکھے تے اپنی قمیض آپ ہی خریدی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے اے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے دوویں جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے.
نوجوانوں کو سے پاک حج کرن جا رہے رستے دے اندر ایک بستی آئی اس بستی جگہ سے پاک نے رات گزارنی ہے اپنے مریداں نوں فرمان لگے کیا پتہ کر کے ہوے بستی دے اندر سارے تو غریب کون مریدین اگرد جی حضور بغداد شہر دا ایک غریب وڈیرا جا بابا ہے اودی بیوی تے اودی بچی پنڈ چ رہندے نے حضور اودے نال غریب پوری بستی دے اندر کوئی نہیں اسے پاک نے جا کے بابے دا دروازہ کھڑکایا تے فرماندے نے اج میں تیرا پروانہ بن گیا تیرا پروانہ بن کے آیا انہیں عرض کی میرے بھلے پاک نے کہ غوثے پاک میرے مہمان بن کے آ گئے نوجوان پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ غوثے پاک کو قریب بندے دے گھر مہمان بن کے آئے بڑے بڑے امیر آئے بڑے بڑے وزیر آئے بڑے بڑے رئیس آ گئے اپنے علاقے دے چودھری آ گئے عرض کردے نے لاجپالا میرا پروانہ بن جاؤ فرمایا نا آج میں اس غریب بابے دا مہمان بن کے آیا نوجوان لوگ تجھے لگے آ رہے کوئی اشرفیاں لگے آ رہے کوئی درم کے دینار لگے آ رہا کوئی کپڑے لگے آ رہا کوئی مویشی لگے آ رہا کوئی تحفے لگے آ رہا جڑ ویلے ساری دا ویلا آیا اس غریب دے گھر ہیرا دولت اکٹھی ہو گئی اسے پاک انہوں فرمان لگے میں چلے آؤں یہ ساری دولت تو رکھ لے کتاباں جو پڑھیا جدو غوث پاک آئے نے اودے ورگا غریب کوئی نہیں سی جدو غوث پاک گئے نے اودے ورگا امیر کوئی نہیں پتہ چلا غوث پاک صرف نذرانے لین والے پیر نہیں سن یار بھی تے بڑی کھاندے ہو تے مہربانی سبحان اللہ بھی بولو کیا تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ پتہ لگا نذرانے لین والے نہیں سن نذرانے دین والے بھی میرا ایمان ہے کہندہ ہوئے گا اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا جڑے ویلے باج مارا اس ویلے آیا جدو جانا میرا برد بچایا جدو دا میں میرا برد بچایا اگلی گل غوث پاک نے نا لنگر غوثیہ نے انتظام کیتا ہر ویلے لنگر چلتا جی میں میرے نبی دے بوئے تے چلدا سے آ جڑا خانقاہ دی نظام ہے نا آ جڑا ہن ختم ہوندا اے مدینے اصحاب صفہ دے اس چبوترے تو چلے غوث پاک بھی صرف عرض کیتا ہے نذرانے لین والے پیر نہیں سن لنگر غوثیہ دا انتظام غوث پاک فرماتے نے میرے ساری نیکیاں والی نظر مار کے دیکھی دو نیکیاں ورگی منوں نیکی لگی کوئی نہیں آپ فرماتے نے ایک کھانا کھلانا
میں ایدی توجیہ کر دے بار رازق کون ہے؟ رزق کون دیندہ ہے؟ اللہ کون دیندہ ہے؟ اللہ واللہ خیر الرازقین رزق دیندہ رب سارے پر جدو بندہ دے لگ پینا کسی نے کھلان لگ تے اللہ فرماتا ہے رازق کرے میں تے تو مینوں سخی بن کھانا پھر میرے کو لے جا تے ونڈی جا یہ تے میں باس کی میں پھر بڑا لمبا وقت لگ جانا مگر غوث پاک لگے پاک فرماتے ہیں دو نیکیاں ورگی مینوں نیکی کوئی نہیں نظری آئی ایک کھانا کھلانا کھلایا کرو یہ چاہتے ہو نا کہ تہاڈا رزق وسیع ہو جائے صرف انساناں نوں نہیں او دی ہر مخلوق نوں کھلایا کرو اپنی توفیق دے مطابق تو یاد ہوے کہ بزرگ بیٹھ کے انہاں نوں پوچھ لو جڑے میری عمر دے انہاں نوں پتہ ہوے گا ساڈیاں مائیاں جے پہلی روٹی پکاندیاں سن نا تے پہلی روٹی کسے نوں کھان نہیں سن دیندیاں او دے بھورے کر کے رکھ لیندیاں سن تے او پرندیاں نوں ڈالدیاں بس کوشش کرو اپنے گھراں چ معمول اپنی چھت تے دو پیالے رکھو کنے سارے اپنی چھتاں تے دو پیالے رکھو ایک پیالے چ پانی تے ایک پیالے وچ گھر دا جڑا کھانا بچ جاوے نا او اکٹھا کر کے پرندے واسطے رکھ دیا کرو تہاڈا رزق نہیں گھٹ گا انشاءاللہ رزق کھلانا شروع کر دیو میں سنا ہی دیواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بندہ ملیا کہنے لگا جدو رب کول جاؤ نا تے میری ایک گل کرے جے فرماتی کہنے لگا میں جدو دا پیدا ہویا میں ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اتنی غربت اللہ نو عرض کرے اجے کہ میں جنہ ساری زندگی رزق دینا نا ایک بار ہی دے میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں اللہ دے نبی نے جا کے اللہ کی بارگاہ چ عرض کی اللہ نے فرمایا قبول ایک دن حضرت موسیٰ کلیم دے دروازے تے او دے گھر لنگر کھانا کھولیا لوگ آ رہے جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے آ کے کوہ دور تے عرض کی یا اللہ اینو تے کدی اپنے جوگا نہیں سی ملیا لوگاں نوں بے لگا ہے اللہ نے فرمایا جے ویلے موسیٰ تساں دا پیغام دیتا نہ دی ساری زندگی دا رزق نوں اکٹھا ہی دے دیتا اونے سارا میری راہ چ بن دیتا میں 7 گنا 10 گنا کر کے زیادہ دیا اونے او بھی میری راہ چ بن دیتا اونے او بھی میری راہ چ بنیا میں 10 گنا زیادہ کر کے دیتا اونے او بھی میری راہ چ بن دیتا ہن معاملہ انج ہو گیا ہے او قرضہ جاری جاتا نہ لائی جانا او جاری سارے تے بھاری نظر آئیاں ایک کھانا کھلانا تے ایک حسن اخلاق بولیاں مٹھیاں بولیا قولوا للناس حسنا مٹھیاں بولیاں اخلاق نہ پیش آیا کئی ویلی کہتے ہیں میں چنگے نال چنگا تے بھاڑے نال اے اخلاق نہیں چنگے نال تے سارے چنگے ہوندے ہیں حسن خلق تے وے کسے پیڑے نہ چنگا بن جڑا تینوں مندا بولے او دے نال چنگا بولے پھر اخلاق غوث پاک فرماتے ہیں دو عبادت میں ساری عبادت حاوی نظر آئیاں ایک کھانا کھلانا ایک حسن اخلاق آپ نے پھر لنگر کھانا کھولیا بولے نہیں سبحان اللہ غوث پاک فرماتے ہیں مینوں انج لگدا جویں میری تلی وچ سوراخ ہے کر سب ٹکدا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے کول 70,000 دینار بھی ایک دن آ جائے شام نہیں پہن دے سارے تقسیم
تسلیم کر دیواں گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی کر دے کہ رب میں پوری کائنات دی دولت دے دے میں اس ساری دولت کا کھانا پکا کے رب دی مخلوق کو کھلا دے سبحان اللہ کو سارے حافظ عمران صاحب میرے دوست نے تو سامنے ویکھیا میں کدے خوش آمد نہیں کیتی الحمدللہ نہ میری طبیعت ہے مگر میں نے انہاں دی عادت بڑی پسند ہے کہ ایک دو تین جو میں چھوڑ کے تے ماشاءاللہ لنگر او میرے سامنے بن کے لنگر بن کے دیکھو نا مہربانی بعد وچ کہ لنگر پک کے آ گیا یہ عادت انہاں دی بڑی پسند ہے میرے بابا جی تاجدار چودہ شریف اکثر میں نے فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے ہوندے سن پتر تسی ہاتھ نہ روکیا جائے تے روکن پچھو بھی نہیں لگدا جس دن تساں روک لیا پھر پچھو بھی روک جاوے گا ہاتھ نہ روکے آجے بس اللہ جدو عطا کرے تے او دی راہ وچ او دی بارگاہ وچ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سخی اگلی میں گل کرا نبی پاک بھی سخی تے نبی دا پتر بھی نبی پاک دے آن دے پہلا بشارت جتیاں نبیاں نے غوث پاک تو پہلے امام حسن بصری تو لے کے غوث پاک تک کتنے ولی آئے ہر ولی نے غوث پاک دے آن دیا بشارتاں دیتیاں جس دن غوث پاک پیدا ہوئے آپ دے ابو نو نبی پاک خواب وچ ملے حضور نے فرمایا اے تینو رب نے او پتر دیتا ہے کہ جی میں نبیاں چ میرے ورگا نبی کوئی نہیں ولیاں چ دے ورگا ولی کوئی نہیں حضور نے بشارت آ کے عطا فرمائی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مظہر جمال مصطفی نوجوان جب ملے کملی والے آئے میرے نبی دی آمد پہلے کائنات دے اندر خزائیں کملی والے آئے پوری کائنات دے بہار آ گئی میں جملے کرنے لگا سمجھے میرے نبی آئے کہ پوری کائنات دے بہار آئی مہینے دا نام رکھا ربیع الاول بولے جے ربیع الاول بولے جے ربیع الاول ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار عربیاں دی عادت سی کہ واقعہ کوئی ہوتا سی کہ واقعے دے مطابق مہینے دا نام رکھ دیتے سن مثلا عام الفیل ہاتھیاں والا سال اور جدو ابرا حملہ کرن آیا کعبے تے ہاتھیاں نو اللہ نے ابابیلاں کو مروا دیتا تے ہاتھی مر گئے عربیاں نے اس سال دا نام رکھیا سی عام الفیل ہاتھیاں والا سال اے بہار دا موسم آوے ایتھے بہار پاکستان چ بہار ایشیا چ بہار تے اس ویلے امریکہ چ خزاں ہوندی یورپ وچ جدوں بہار آوے اودوں ایشیا وچ سردیاں ہوندیاں پر جدوں آیا نا میرا نبی پوری کائنات سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوان جی میں کملی والے آئے ربیع الاول دا مہینہ بنے ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار جدوں غوث پاک آئے تے مہینہ بنے ربیع الثانی دوسری بہار یعنی نبی پاک دی آیا بھی بہار آئی جدوں غوث پاک آئے اودوں بھی پوری کائنات بہار آ گئی نوجوانوں ربیع الاول دے بعد ربیع الثانی دا مہینہ ہے او پہلی بہار یہ دوسری بہار دے وچ 12ویں والا آیا اے دے وچ 11ویں والے دی مثال ہے نوجوانوں کدے غور کر کے دیکھے آج جڑے ربیع الاول منانے
نبی پاک آئے تے مردے زندہ ہو گئے مردہ دل زندہ ہو گئے غوث پاک آئے نا تے عیسائی کہنے لگے بابا جی اسی تانوں بڑی مہربانی ہے ساڈے نبی نے تے مردہ زندہ کیتا عیسیٰ علیہ السلام تے تواڈے نبی بھی تو کیتا فرمایا تو نبی دی گل کرنا میں کر دینا اس ویلے غوث پاک کردستان دے تبلیغی دورے تے گئے کردستان دا واقعہ آپ نے فرمایا تسی میرے نبی دی گل کر لو میں کر دینا کیڑا مردہ انہاں نے کہا ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں قم بے اذنی اٹھ میرے حکم نال عیسائی کہنے لگے ساڑھے نبی تے عیسیٰ کہتے ہیں قم بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال تے تسی کہتے ہو میرے حکم نال آپ نے فرمایا انہاں دا بھی مرتبہ ہے تے میرا بھی مرتبہ ہے او نبی نے میں ولی ہاں اللہ دے نبی دا مقابلہ ولی تے نہیں کر سکتا پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کدے کدے میں ولی دی زبان وچوں بولنا آپ نے فرمایا میں نہیں پیا کہندا جیڑا ہے کوئی پیا کہندا ہے اٹھ میرے حکم دے نال عیسائی نکلیا آپ نے فرمایا دنیا تے بھی بین بجاندا سی تے قبر چوں بھی بین بجاندا اٹھیا گرامی قدر حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے این میرے نبی دے قدماں تے قدم رکھے اس وقت بڑا طویل سی مگر میں اس نے وفا نہ کر سکیا انشاءاللہ کوشش کرا کہ پھر اس موضوع کی تفصیل کس پہلے بیان کریے وقت ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے اللہ غوث پاک دا فیضان سارے نو دنیا قبر و حشر وچ ہمیشہ عطا فرمائے آمین